آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 اور 86 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ثم أنتم پھر تم ہؤلاء وہی لوگو تقتلون تم قتل کرتے ہو انفسکم اپنوں کو وتخرجون اور تم نکالتے ہو فریقاً ایک گروہ کو منکم اپنوں میں سے من دیارہم ان کے گھروں سے تظاہرون تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو تظاہرون علیہم سے مخالفین کی مدد کرنا مراد ہے، اور قرآن میں مختلف مواقع پر یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ علیہم ان کے خلاف بالاسم گناہ کے ساتھ والعدوان اور زیادتی کے ساتھ وَإِن اور اگر یاتوکم وہ آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی بن کر تفادوہم تم انہیں فدیہ دے کر چھڑاتے ہو وَهُوَ مُحَرَّمٌ حالانکہ حرام کیا گیا علیکم تم پر اخراجہم ان کا نکالنا افتؤمنون تو کیا تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب کتاب کے کچھ حصے پر وتکفرون اور تم انکار کرتے ہو ببعض بعض کا وما جزاء پس نہیں بدلہ من یفعل جو وہ کرے ذالک یہ منکم تم میں سے الا خزی سوائے رسوائی کے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ویوم القیامت اور قیامت کے دن یردون وہ لوٹائے جائیں گے الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف وما اللہ اور نہیں اللہ بغافل بے خبر اما اس سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے بیشتر مشرکین مدینہ کے دو مشہور قبائل اوس اور خزرج مدینہ میں آباد تھے، اور یہ آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے تھے، اور یہود مدینہ کے دو قبائل بنو قریظہ بنو نذیر ان عرب قبائل کے حلیف بن کر ان کو باہم لڑاتے رہنے کا کردار ادا کیا کرتے تھے۔ بنو قریظہ تو قبیلہ اوس کے حلیف تھے اور بنو نذیر قبیلہ خزرج کے۔ یہود کو تعداد میں کم تھے مگر یہ مالدار قوم تھی، اور اوس و خزرج کو لڑا کر اپنا سیاسی تفوق بھی برقرار رکھتے تھے اور اسلحہ بھی بیچتے تھے جس کے یہ تاجر تھے۔ ان یہود کی بالکل وہی مثال سمجھیے جو آج سے کچھ مدت بیشتر روس امریکہ کی تھی اور آج کل امریکہ اور اسرائیل کی ہے۔ یہ دونوں طاقتیں اسلام کی دشمن تھیں اور آپس میں بھی ان میں اختلاف تھا، لیکن اسلام دشمنی میں دونوں متحد ہو کر مسلمان ممالک کو آپس میں لڑاتی رہتی تھیں۔ بنو قریظہ اوس کے اور بنو نذیر خزرج کے حلیف تھے۔ اس طرح یہود کئی طرح کے فوائد اٹھاتے تھے۔
ان کا اسلحہ بھی فروخت ہوتا تھا اور سیاسی تفوق بھی برقرار رہتا تھا۔ جب جنگ ہوتی تو یہ دونوں یہودی قبائل بھی اپنے حلیفوں کے ساتھ برسر پیکار ہوتے اور اپنی امام مذہب دوسرے قبائل کو قتل بھی کرتے تھے اور شہر سے نکال بھی دیتے تھے۔ لیکن جب ان میں سے کوئی قید ہو کر آتا تو فدیہ ادا کر کے اس کو رہا کرا لیتے اور کہتے کہ مذہب کی روح سے اپنے یہودی بھائی کو رہا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن نے اس رویہ پر تنقید کی ہے کہ ان کو 3 باتوں کا حکم دیا گیا تھا: آپس میں خون ریزی نہ کرنے کا، اپنے بھائیوں کو گھر سے باہر نکالنے کا، اور کوئی قید ہو جائے تو اس کا فدیہ ادا کرنے کا۔ تو 2 احکام کو تم نے نظر انداز کر دیا اور پس پشت ڈال دیا، صرف ایک حکم کو یاد رکھا، وہ اللہ کے جس حکم پر جی چاہا عمل کر لیا اور جس کو چاہا چھوڑ دیا۔ یہودیوں کا یہ طرز عمل کچھ انہی احکام کے ساتھ نہ تھا، بلکہ ان کا مزاج یہ بن چکا تھا کہ تورات کے جس حکم کو چاہتے لے لیتے، جس کو چاہتے چھوڑ دیتے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا بھی اس کی ایک مثال ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نبی ہونے کے بارے میں واضح پیشنگوئیاں تورات میں موجود ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود سے 4 عہد لیے تھے۔ نمبر 1، وہ ایک دوسرے کا خون نہ کریں گے۔ نمبر 2، ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کریں گے۔ نمبر 3، ظلم اور زیادتی پر مدد نہ کریں گے۔ نمبر 4، اور فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑایا کریں گے۔ اب قبیلہ اوس اور خزرج کی جنگ میں بنو قریظہ بنو نذیر بھی آپس میں حلیف ہونے کی حیثیت سے لڑتے اور ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے۔ اب ایک جنگ مثلا اوس اور بنو قریظہ کو فتح ہوئی تو لازماً بنو نذیر کی قیدی بھی ان کے ہاتھ میں آتے تھے۔ بنو نذیر ان کا فدیہ ادا کر کے انہیں چھڑا لیتے تھے۔ جب ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو کہتے کہ قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑانا اللہ کا حکم ہے، اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ ان سے جو جنگ کرتے ہو تو وہ اللہ کے کس حکم کے تحت کرتے ہو، تو کہتے کیا کریں، اپنے دوستوں حلیفوں کو ذلیل نہیں کر سکتے۔ گویا 3 کام تو اللہ کے حکم کے خلاف کرتے تھے اور ایک کام اللہ کے حکم کے مطابق جس کا سبب بھی وہ خود ہی بنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی ایسی حرکات پر گرفت کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کر دیتے ہو، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص بعض احکام شرعی کی تعمیل کرے اور جو حکم اس کی طبیعت یا عادت یا مرضی کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دے تو بعض احکام کی تعمیل سے کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، تو ایسا انکار دراصل پوری کتاب اللہ کا انکار ہوتا ہے۔ ایسے لوگ حقیقتاً اپنے نفس کے پیروکار ہوتے ہیں، کتاب اللہ کے نہیں ہوتے۔ اس صحیح سے معلوم ہوا کہ شریعت کے تمام احکام پر ایمان رکھنا ضروری ہے اور تمام ضروری احکام پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ کوئی شخص کسی وقت بھی شریعت کی پابندی سے آزاد نہیں ہو سکتا اور خود کو طریقت کا نام لے کر یا کسی بھی طریقے سے شریعت سے آزاد کہنے والا کافر ہے۔ دنیا میں یہ یہود عبرتناک انجام سے 2 ہوئے۔ بنو نذیر تو 4 ہجری میں ذلت سے 2 ہوئے، جس کا تفصیلی ذکر سورہ حشر میں کیا گیا ہے۔ مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا اور ان کے بعد باغات کو نظر آتش کر دیا اور وہ قلعہ بند ہو کر اپنے گھروں کو خود بھی برباد اور توڑ پھوڑ رہے تھے، کیونکہ انہیں اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اب جلا وطنی ان کا مقدر بن چکی ہے اور وہ یہ گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ مسلمانوں کے تعمیر شدہ مکانات سے فائدہ اٹھائیں۔ اس طرح لڑائی کے بغیر ہی انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ انہیں فوری جلا وطنی کا حکم دیا گیا تو انہوں نے شام کا رخ کیا اور جزیہ کا حکم نازل ہونے کے بعد ان سے جزیہ وصول کیا جاتا رہا، اور بنو قریظہ پر جنگ خندق کے فوراً بعد چڑھائی کی گئی اور ان کے مردوں کو تہتے کر دیا گیا اور عورتوں اور بچوں کو لونڈی غلام بنا لیا گیا، اور آخر کو جو عذاب انہیں ہوگا تو وہ اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ بنی اسرائیل کی دنیا میں تو یہ رسوائی ہوئی کہ بنو قریظہ 3 ہجری میں مارے گئے اور بنی نذیر اس سے پہلے ہی جلا وطن کر دیے گئے۔ دنیا میں یہودیوں کی جو رسوائی ہر عہد میں ہوتی رہی ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شہر بدر کیے جاتے رہے ہیں۔ جن لوگوں نے تاریخ پڑھی ہے وہ اس سے ناواقف نہیں ہیں۔ آج بھی مغربی ممالک میں اکثر لوگ یہودیوں سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ یہ بھی رسوائی کی ایک صورت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی طرفداری میں دین کی مخالفت کرنا اخروی عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا باعث ہوتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے معاملات کو اس آیت کے تحت دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی گناہوں کی شاموں سے دنیاوی آفات بھی آ جاتی ہیں۔ یہودیوں کے جزوی ایمان کا جو نقشہ قرآن پاک نے ان آیات میں کھینچا ہے اور انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو آج کل مسلمانوں کی حالت بھی اسی سے مختلف نہیں۔
اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو آج کل مسلمان کی حالت میں اس سے مختلف نہیں۔ آج مسلمان کی حالت بھی یہی ہے کہ قرآن پاک کے کسی صبر ایمان لاتے ہیں اور بعض احکام کو نہیں مانتے، اس لیے تو دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں۔ غلامی سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے تعظیم مٹ جاتی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے بھی یہودیوں کا طریقہ اختیار کر لیا ہے، جو حکومت کی خواہش کے مطابق ہوتا ہے اسے تسلیم کر لیتے ہیں، اور جو ان کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ معاملہ نکاح و طلاق کا ہو یا سیاسی نوعیت کا، اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ جل شانہ کے قانون کی پرواہ نہیں کرتے، عدل و احسان اور تقوی کو فراموش کر دیا ہے، محض نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کا عشر بھی یہودیوں سے مختلف نہیں ہے۔ جب انگریز نے ہندوستان میں تسلط قائم کیا تو انہوں نے مسلمانوں سے بھی پوچھا تھا کہ تم اپنے معاملات میں شرعی قوانین کا اطلاق چاہو گے یا مقامی رواج کے مطابق اپنے مسائل کا حل چاہو گے؟ کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے لکھ کر دے دیا تھا کہ ہمیں شریعت وراثت منظور نہیں ہے، ہمارا یہ فیصلہ رواج کے مطابق کیا جائے۔ حالت آج بھی یہی ہے، دعویٰ یہی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو برحق مانتے ہیں مگر ان کے احکام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عبادات تو تھوڑی بہت کر لیتے ہیں مگر تعزیرات کے قانون پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ جہاد جیسی اہم چیز کو نہیں اپناتے جس کے لیے قرآن و حدیث کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معاملہ میں یہودی اور مسلمان برابر ہیں، نہ ان کا اپنے شریعت پر عمل ہے اور نہ مسلمانوں کو احکام کا پاس ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی دو رخی کا نتیجہ سوائے تباہی بربادی کے اور کیا ہوگا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ غافل نہیں۔ اس طرح کے آیات جن میں یہ مفہوم ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں، ان منع فرمانوں کے لیے شدید وعید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے افعال سے بے خبر نہیں ہے، تمہاری نافرمانیوں پر شدید عذاب دے گا۔ یوں نہیں، ایسی آیات مومنین صالحین کے لیے خوشخبری ہوتی ہے کہ انہیں اعمال حسنہ کی بہترین جزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، وہ تمہارے دلوں میں مخفی ارادوں تک سے واقف ہے، اس لیے وہ اسی کے مطابق جزا دے گا۔ جب خدا تعالیٰ کی گرفت آئے گی تو سخت عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے اشتروا، خرید لی، الحیات الدنیا، زندگی دنیا کی، بالآخرت، آخرت کے بدلے، فلا یخفف، پس نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب، ولا ہم، اور نہ وہ، ینصرون، مدد کیے جائیں گے۔ یہ شریعت کے کسی حکم مان لینے اور کسی کو نظر انداز کر دینے کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ اس کی سزا دنیا میں عزت سرفرازی کی جگہ جو مکمل شریعت پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے، ذلت رسوائی اور آخرت میں ابدی نعمتوں کی بجائے سخت عذاب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں وہ اطاعت مقبول ہے جو مکمل ہو۔ بعض باتوں کا مان لینا یا ان پر عمل کر لینا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ آیت مسلمانوں کو بھی دعوت اور فکر دے رہی ہے کہ کہیں مسلمانوں کی ذلت رسوائی کی وجہ بھی مسلمانوں کا وہی کردار تو نہیں جو بیان کردہ آیات میں یہودیوں کا بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اس آیت میں فرمایا گیا اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے آخرت کی دائمی زندگی کے بدلے دنیا کی عارضی اور حقیر زندگی کو خرید لیا ہے۔ ایسے لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ جب وہ عذاب میں جکڑے جائیں گے فلا یخفف عنہم العذاب، تو ان کے عذاب میں تخفیف بھی نہیں ہوگی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی کسی طرف سے انہیں امداد پہنچ سکے گی۔ اللہ تعالیٰ میں نیک راہوں پر چلائے اور یہود کی اختیار کردہ راہوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے، اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔